جن تنظیموں پر پابندی لگائی گئی انہوں نے نئے نئے ناموں سے کام کرنا شروع کیا اور ان کے نئے ناموں پر بھی پابندی لگائی جا چکی اور کچھ ناموں پر بھی پابندی نہیں لگی. اب آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا فردوس عاشق اقوان صاحبہ کہ اب اگر اس پر پابندی لگتی ہے تحریک لبیک پاکستان پر، اور جیسا کہ اس کے جو مرحوم سربراہ ہیں بانی خادم رضوی صاحب پہلے ہی اپنی زندگی میں کہہ چکے ہیں کہ آپ اگر ہم پہ پابندی لگائیں گے ہم نئے نام سے کام کرنا شروع کر دیں گے، تو اگر انہوں نے بھی نئے نام سے کام کرنا شروع کر دیا تو یہ کتنا مؤثر ہوگی پابندی ان پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں یہ پابندی جو ہوتی ہے ایک قانون کی ریسٹرکشن ہے، اور قانون کو آپ جب کسی بھی فرد، تنظیم یا ادارے پہ لاگو کرتے ہیں تو وہ ایک میننگ فل امپوزمنٹ ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارہ جو ہے اس قانون کی پاسداری کا پابند ہے، اور اگر وہ کہیں وائلیشن کرتا ہے تو یقیناً اسی قانون کے تحت پھر اس کو ایک پروسیس کے تحت آپ رول آف لا کے تابع لا سکتے ہیں. جس تنظیم کی اوورآل آپ نے بات کی، اور یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ ہوتا رہا کہ تنظیمیں بین ہوتی رہیں اور پھر ان کی آف شوٹس جڑیں اور مختلف حلیے روپ بدل کے وہ تنظیمیں کسی نہ کسی روپ میں فنکشنل رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ماضی میں ہوا، جس طرح سے بھی ہوا، جو رجسٹر کرنے والے ادارے ہیں ان تنظیموں کو ان کی کوتاہیاں اور کمیاں بھی سامنے آئی ہیں. ان کا جو پراپر ایک رول ہے کہ جب ایک مقصد کے لیے آپ کسی ایک آرگنائزیشن یا اس کے ہیڈ کو بین کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور نام سے اپنی ادھر ادھر کے جو ہے وہ مانگے تانگے کے لوگ اکٹھے کر کے اسی تنظیم کو دوبارہ سے کھڑا کر کے پھر خود اس کی اونرشپ لے کے اور پیٹرنائزیشن اس تنظیم کو دینا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ اس سے یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ وہ ادارے جو ہیں جن کے یہ ذمہ کام ہے وہ شاید اس طرح سے کمٹمنٹ سے، ڈیڈیکیشن سے، ڈیووشن سے وہ اپنا کام نہیں کر پائے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جن تنظیموں پہ پابندیاں لگی وہ فنکشنل بھی ہوئی، آپریشنل بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے وہ تمام کام کیے جس پہ ان پہ پابندی لگ ہوئی تھی. اب جو ٹی ایل پی کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ٹی ایل پی کو بین کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو تنظیم جو تھی ایک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسدار بن کے ان کی فکر، ان کی ذات اقدس، ان کی حیات طیبہ، سیرت نبی، ان کی پیروکار بن کے آگے آئی، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم گستاخان رسول جو ہیں ان کے حوالے سے ایک یکساں موقف رکھتے ہیں، اور پوری پاکستان کی عوام جو ہے اور اکثریت کیونکہ اس ملک میں مسلمان بستے ہیں ان سب کا فرم بلیف ہے، وہ حکومتی یا غیر حکومتی عناصر ہوں، وہ سیاسی تنظیمیں ہوں، غیر سیاسی تنظیمیں ہوں، وہ ہمارے جس بھی ایون کے مائنورٹیز بھی جو پاکستان میں بستی ہیں، میرا یہ بلیف ہے کہ ان کی ذات پہ اچھا آپ سمجھتی ہیں یہ آپ اس پر آپ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے نیا نام سے کام شروع کیا تو آپ اس کو بھی بند کر دیں گے؟ دیکھیں یہ مقصد جو ہے اگر تو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد تھا تو یہ جو کچھ ہوا یہ تو ان کے اپنے پیغام کی نفی ہے، کیونکہ شرپسندی اور قانون ہاتھ میں لینا، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنا، لوگوں کا خون بہانا، زخمی کرنا اور ہر طرح کی مشکلات عوام کے لیے پیدا کرنا، یہ تو نہ ان کی سیرت کی عکاسی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں بین الاقوامی سطح پہ کوئی نہ کوئی ایسا ہاتھ جو ہے وہ کار فرما ہو گیا ہے بدقسمتی سے کہ جو تحریک طالبان جیسی تنظیموں کو ان کی مدد کے لیے پریس ریلیز دینی پڑی، اور ان کا پریس ریلیز دینا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل گئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا انہوں نے کام کر دیا ہے کہ جس کا مقصد جو اصل پرپس تھا اس کا اس سے ہٹ گیا ہے اور اٹک گئے ہیں. اچھا زبیر صاحب اب میں آپ کی طرف آتا ہوں.
یہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ ایشو تھا, کچھ تنظیموں پر پابندی لگائی جاتی تھی, وہ نئے ناموں سے کام شروع کر دیتی تھیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو تحریک لبیک پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے یہ کافی ہے, اور اپوزیشن اور خاص طور پہ آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ جو تحریک لبیک کو بین کرنے کا جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ فلفل ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کا قانون موجود ہے اور بالکل بین ہونا چاہیے. اور اگر قانون میں کوئی ایسی کمی ہے جس سے تو وہ چیلنج کریں گے, سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گا وہ تو آگے کی بات ہے. بٹ حامد بھی صاحب, جو آپ کا کویسچن تھا نا کہ پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی یا اس سے پہلے بھی اور آج بھی جو آپ کا مین کویسچن ہے کہ کیا یہ پابندی لگانے سے ہم اس مشکل سے نکل سکیں گے, تو میرا نہیں خیال ہے اگر ہم پاسٹ ہسٹری دیکھیں کہ ایسا ہوگا, کیونکہ نہ صرف دوسرے ناموں سے بنائی جاتی ہے بٹ اس کو پیچھے سے سپورٹ کیا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن یا حکومت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اس کو اس وجہ سے وہ پذیرائی ملتی ہے کہ پاکستان میں دین کے حوالے سے ایک مس یوز کیا جاتا ہے کہ اسلام کے حوالے سے. اب جس طرح سے فردوس صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کے جو مقاصد تھے وہ تو ان مقاصد سے تو کوئی ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا, تو اس کا جو غلط استعمال ہے, مس یوز ہے, اور ایسا امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. سو ایک تو ایز اے نیشن ہم سب کیا اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ چیز ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. جس طرح 2017 میں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا تھا فیض آباد دھرنے میں, اور کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا, لیکن فردوس عاشق صاحبہ اور ان کے لیڈر دوسری طرف کھڑے تھے اور حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اشتعال دلا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ اپوزیشن نے کوئی ایسی چیز نہیں کی, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو ہمیں اس چیز پر سیاست نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ بڑی اسٹرانگ انٹرنل ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں پاسٹ میں جس کی وجہ سے دوسرے نام سے بن جائے گی. بڑا آسان ہے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی حکومت کو آپ بلیم بھی نہیں کر سکتے, ایک اور نام سے بن جائے گی اور وہ پھر دوبارہ سے اس کو, لیکن اگر اس کو انکریج کیا جائے گا اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف استعمال کیا جائے گا تاکہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی جو پاپولیرٹی ہے یا اس کی نمبر آف سیٹس جو ہیں اس میں کمی کی جائے کسی نہ کسی طریقے سے, تو پھر تو یہ مقصد بالکل کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم نے سبق سیکھ لیا کہ اس کا فائدہ ملک کو نہیں ہوتا تو پھر. اچھا مشرف زیدی صاحب, آپ نے آج کچھ ٹویٹس کیے ہیں, پہلے میں آپ نے ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی کیے ہیں, لیکن ایک جو ٹویٹ ہے آپ کی جو کہ آپ نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے کی ہے, اس میں آپ نے عمران خان صاحب کی 2014 کی ایک جو تقریر ہے اس کو ٹویٹ کر دیا, اس کا ایک کلپ ٹویٹ کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وہ ایک کیونکہ آیا تھا اس پہ ٹائم لائن پہ, میں سمجھا کہ یہ بڑا اہم ہے کہ یہ یاد دہانی کرائی جائے برسر اقتدار جو بڑے اداروں میں اور بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں کہ 2014 میں اسی کمرے میں بیٹھ کے کئی دفعہ, کیونکہ ادھر آواز آ رہی ہوتی تھی اور ادھر اکثر میں ادھر نہیں بیٹھتا ہوں, میں ادھر یا ادھر بیٹھتا ہوں, تو ہم نے یہ تجزیہ کیا ہوا ہے, اس پہ بڑی گالم گلوچ بھی ہوئی, شور بھی مچا اس وقت بھی اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ کہ بھائی آپ کیوں تبدیلی کے خلاف ہیں, آپ کیوں اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ایکچولی یا اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایکچولی وہ حکومت کم اور نظام کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے. ابھی بھی میں حکومت کو کم اور نظام کو زیادہ سپورٹ کرتا ہوں. اسی وجہ سے اس وقت جس طرح سے خان صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی غلط تھا, اور اب جب کہ ٹی ایل پی نے یہ جو ہے ایک اینٹی ریاست اڈاپٹ. اچھا وہ ذرا سنا دیتے ہیں جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے, اور لیکن اب کی بات بھی سنا دیتے ہیں, اس وقت کی بھی سنا دیتے ہیں, اب کی بھی سنا دیتے ہیں. جی کیا اس وقت 2014 میں عمران خان صاحب نے کیا کہا, اور پھر جب وزیر اعظم بن گئے تو ان کے کیا خیالات تھے؟ پنجاب پولیس غور سے سن لو, اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی, میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا, لاہور کو بند کروں گا. 8 تاریخ کو میں فیصل آباد جاؤں گا, فیصل آباد بند کروں گا. 12 تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا, کراچی بند کروں گا. اور 16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا. ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے, سڑکیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کی روزگار جا رہا ہے.
جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن میں آدمی کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے، جب وہ گورنمنٹ میں آتا ہے اس پہ ذمہ داری پڑتی ہے تو اس کے خیالات بدل جاتے ہیں. تو اب تو عمران خان صاحب بدل چکے ہیں. تو بس سعد رضوی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. ہاں نہیں آپ اس کو ذرا مذاق میں لے گئے، لیکن میں مذاق میں نہیں. ہاں کیا عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہے پر پرائم منسٹر؟ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں بند نہیں کرنی چاہیے. اس سے پہلے کہہ رہے تھے بند کرنی چاہیے. ہاں اب سعد رضوی کہہ رہے ہیں سڑکیں بند کرنی چاہیے. آپ نے فارمولا بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں سعد رضوی، سعد رفیق نہیں، سعد رضوی، سوری سعد رضوی، سعد رضوی. میں بھی حیران تھا پوچھنے والا تھا. نہیں آپ خوش نہ ہو زبیر بھائی، وہ ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سعد رفیق صاحب کسی زمانے میں سڑکیں بند کرتے تھے، لیکن اب نہیں کرتے. اب وہ اور کچھ. لیکن خیر اب سعد رضوی اگر کہتے ہیں سڑکیں بند کرو، لوگوں کو جو ہے انتشار دلاتے ہیں، نوجوان وہی نوجوان جو ایک وقت میں شاید عمران خان کی ریلی پہ آیا کرتے تھے، ان کو تبدیلی کی امید تھی، وہ ان سے اب نالا ہو گئے کیونکہ وہ چیزیں تھوڑ پھوڑ نہیں ہو پا رہی، وہ دھرنے اس طرح نہیں ہو رہے، تو اب وہ سعد رضوی کے پاس چلے گئے. تو اگر سعد رضوی کو پرائم منسٹر بنا دیں تو وہ بھی پھر اسی طرح کہنے سعد رضوی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے نا، انہوں نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، جب عمران خان کا بھی مینڈیٹ، خیر اس پہ بھی سوالات ہیں، لیکن میں تو مانتا ہوں ان کو پرائم منسٹر، آپ بھی مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، چاہے زبیر بھائی مانے یا نہ مانے. جیسے بھی وہ آئے وہ آ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان آ کے ان کو تبدیل اس طرح کیا جا سکتا ہے، انہوں نے تو تبدیل بہت کم، وہ تبدیل ہو گئے. تو اگر ہم نے سعد رضوی کو یا یہ پورا جو ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے ٹی ایل پی کے لحاظ سے، اس کو حل کرنا ہے تو ان کو بھی حکومت دے دیں. آپ کے خیال میں ٹی ایل پی پر پابندی صحیح لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں. صحیح نہیں لگی؟ بالکل نہیں. کیوں؟ کتنی دفعہ آپ فردوس نے خود فرمایا، زبیر بھائی نے خود فرمایا، ریاض بصرہ کو 2002 میں مارا، کیا ایس ایس پی اور لشکر جھنگوی ختم ہو گئی؟ ملک اسحاق کو 2015 میں مارا، کیا ملک اسحاق کے خاتمے کی وجہ سے کیا سنی ایکسٹریمزم ختم ہو گیا؟ کیا کرتے پھر ٹی ایل پی کے ساتھ؟ کیا کرتے وہ جو ایس ایس پی کے ساتھ نہیں کیا؟ کن ڈسٹرکٹس میں ایس ایس پی ابھری؟ 1970 اور 1980 کی دہائی میں ایس ایس پی سپاہی صحابہ پاکستان کیوں اٹھی؟ کیونکہ شیعہ سنی اس خطے میں ایک دوسرے کو سے نفرت کرتے تھے؟ نہیں ایسی بات تو نہیں. اچھا تو کیوں اٹھی؟ اچھا آسان جواب یہ، جس طرح فردوس آپا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا جو غلط اشارہ ہے، اس کا آسان جواب یہ، جی سعودی عرب پہ لگا دو، اور پھر جو جوابی حملے وہ ایران پہ لگا دو، اور ابھی ٹی ایل پی کا ہے یہ انڈیا پہ لگا دو، وہ ٹی ٹی پی آئی تھی وہ افغانستان اور امریکہ پہ لگا دیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ جو بچے ہیں یہ تو امریکہ انڈیا نہیں ہے. جن بچوں نے پولیس والوں کو مارا ہے، یا اس سے پہلے جو عمران خان کے سامنے جو بچے ان کی باتوں میں آ کے جو چیزیں تھوڑ پھوڑ کر رہے تھے، طاہر القادری کی باتوں میں آ کے جو مارتے تھے، وہ کیا اس لیے مار رہے تھے کہ ان کو پیسے مل رہے تھے، یا وہ اس لیے مار رہے تھے کہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا؟ اور کیوں، کون سا انسان ہے جو اپنے جذبات جو ہے وہ فروغ کر دیتا ہے؟ وہ انسان جس کو اور فروغ کرنے کے لیے کچھ ہے. سمپل اسٹریٹ جواب دیں کہ کیا اگر پابندی نہ لگاتے تو کیا کرتے؟ آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی، ان کو انگیج کرنا پڑے گا. جو شہروں میں نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کرنی پڑے گی. آپ کو نہیں، ان کا تو بے روزگاری کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں، کیا کتنے دیکھیں، سب کو یہ بڑا شوق ہے کہ جی وہ انگلینڈ میں بھی ٹی ایل پی کھڑی ہو گئی ہے اور اس میں کچھ بہت امیر لوگ بھی ہیں. لندن میں مظاہرہ کیا انہوں نے. امیر زادے جو ہیں وہ تھوڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے. امیر زادے ٹویٹ کرتے ہیں ضرور، اور بائی دا وے امیر زادے ہوں یا میں اور آپ ہوں، جو حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پہ تو سب جو ہے وہ جان دینے کو تیار ہے. تو ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کون عاشق رسول ہے یا نہیں. پاکستان میں مجھے بتا دیں کون نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایشو عاشق رسول ہونا یا نہیں ہونا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا یہ ریاست جو ہے وہ کوئی معنی خیز چیز دکھاتی ہے اس نوجوان کو جو ڈنڈا اٹھاتا ہے یا جو گولی اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف. اور بائی دا وے ایک آخری بات، یہ صرف ایشو ٹی ایل پی کا نہیں ہے. جب اس کو پشتوں میں کنورٹ کر کے وزیرستان میں کریں گے تو یہ پی ٹی ایم کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی. جب اس کو بی ایل اے کے اس زمرے سے دیکھیں گے تو بلوچ ڈسٹرکٹس میں یہ نظر آئے گا. جہاں جہاں نوجوان ہوپلیس ہو گئے وہاں وہاں وہ سعد رضوی یا پی ٹی ایم یا بی ایل اے یا دیگر اور ایسے نیریٹیوز اڈاپٹ کریں گے جو ریاست کے خلاف ہیں. اچھا فردوس عاشق امان صاحبہ، یہ ایک ہے اوپینین کہ ان کو بین کرنے سے پہلے ان کو انگیج کرنے کی ضرورت تھی. تو کیا حکومت نے کوئی ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی تھی؟
پہلے تو میر صاحب مشرف صاحب کی جو مدبرانہ خطاب ہے، پہلے میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں عمران خان کی اور ساتھ کی کمپیریزن میں جو تھیوری اور نیریٹو دے رہے ہیں، ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ عمران خان کا جو ایک سٹرگل تھی، ایک فائٹ اور ایک مسلسل کمٹمنٹ لیول تھا، اور جس کی بنیاد پہ وہ سٹینڈ لے کے کھڑے تھے اور کیا چاہ رہے تھے، اس ملک میں رول آف لا چاہ رہے تھے، اس ملک کے اندر جو ہے اس سسٹم کے خلاف ایک ایسا بسیدہ نظام جس کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک آزاد منصفانہ اور شفاف الیکشن کے لیے 4 حلقوں کو کھولنے کی بات کر رہے تھے، جو کہ اتنا مشکل کام نہیں تھا. اور جو آج ہمیں چور کہہ رہے ہیں، وہ اگر انہوں نے اس وقت چوری نہیں کی تھی تو انہیں ان حلقوں کو کھولنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے تھی، جو کہ الٹیمیٹلی 126 دن کے دھرنے تک وہ آواز جو ہے وہ چلتی رہی، گونجتی رہی، لیکن کسی نے کان نہ دھرے. اب یہ سعد رضوی کا اور عمران خان کے آئیڈیالوجی کا کمپیریزن جو ہے یہ بنتا نہیں. سعد رضوی کے والد محترم جو ہے ان کا جو ایک روڈ میپ اور کمٹمنٹ تھی، اور جو جس طرح سے انہوں نے جذبات کو کیش کیا، اور ہم سب جذباتی لوگ ہیں، عاشق رسول ہوتے ہوئے ہماری جانیں قربان ہیں، اور ہمیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان کے حرمت پہ ہر طرح سے کٹ اور مر مٹنے کو تیار نہ ہو جائیں. یہ ایک ہر مسلمان کا ایک نیچرل ریاکشن ہے. ہر وہ مسلمان جو بلیو کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی دنیا میں مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی گستاخی ہوئی ہے، اس کے لیے کچھ میکنزم، کچھ پروگرام، کچھ بین الاقوامی سطح پہ مذمت ہو، کوئی ایسی پالیسیز بنے، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یو این سے بہتر کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ انہوں نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ آئے مل کے صرف ہمارے نبی نہیں، تمام نبیوں کے لیے ایک میکنزم اور روڈ میپ طے کر لیں، جس کے تحت جو ہے ایک یکساں پنشمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ دنیا پہ لاگو کیا جائے. جو مشرف صاحب نے کہا کہ جناب چونکہ یوتھ ان امپلائڈ ہے، یوتھ جو ہے ڈی ٹریک ہے، یوتھ کو ریاست اون نہیں کر رہی، اس لیے جو ہے وہ کوئی پی ڈی ایم بن گئی، کوئی بی ایل اے بن گئی، کوئی جو ہے یہاں ٹی ایل پی بن گئی. میں ان کی اس سوچ سے ڈس ایگری کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یوتھ ان امپلائڈ ہے، وہ یوتھ جو ہے وہ اس وقت سمجھتی ہے کہ 65% جو سیگریگیشن پاپولیشن والیوم میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ انہیں اپنا نجات دہندہ اور مسیحا سمجھتی ہے. جس یوتھ کو مذہبی محاذ پہ لا کے گمراہ کیا گیا، اور ان کو یہ کہہ کے نہیں کہ آپ نے حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر فلاں پولیس والے کی جان لے لینی ہے، یا فلاں سرکاری اور پبلک املاک کو آگ لگا دینی ہے، یہ کہیں پہ بھی ان کی جو سوچ اور فکر ہے اس کی نفی ہے. یہ نوجوان جو ہے ہمارے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے. ہاں میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ان کو ہم نے سینے سے لگانا ہے، پیار کرنا ہے، ان کو درست سمت دکھانی ہے، اور بھٹکے ہوئے گمراہ جو ان کو اس وقت جو ان کے ذہنوں سے کھیل کے وہ اپنی منزل بھول گئے. میرا ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا جی، میں نے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتا ہے.